بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ آیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ آپ پورے قرآن میں جو قرآن کا اسلوب دیکھیں گے اس میں عام طور پر یہ بیان ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جو خطاب ہوا ہے وہ مردوں سے خطاب ہوا ہے اور ضمناً وہاں عورتیں شامل ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں ہر عمل کے ساتھ، ہر صفت کے ساتھ ایمان والے مردوں کے ساتھ ایمان والی عورتوں کا ذکر بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر قرآن مجید میں جب مردوں سے ہی خطاب ہوا کرتا تھا تو بعض صحابیات نے حضور پاک علیہ الصلاۃ سے یہ درخواست کی، بلکہ یہ اپنا شبہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے وہ صرف مردوں کے ہی مقبول ہوں گے، ہمیں کوئی خیر ہی نہیں ہے یا ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوں گے، ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوں گی، ایسا تو نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح فرما دیا کہ اصل میں اللہ کے یہاں کامیابی کا دار و مدار، اللہ کی رضا کا دار و مدار، جنت و دوزخ کا دار و مدار، اجر و ثواب کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے. دار و مدار اس پر ہے کہ کون اعمال کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں اور کس کے برے ہیں، کون ایمان والا ہے اور کون غیر ایمان والا ہے، کون پاک دامن ہے اور کون پاک دامن نہیں ہے، کون اسلام کو اپناتا ہے اور کون نہیں اپناتا ہے. اس پر ہے دار و مدار. اور پھر یہاں تقریباً وہ تمام صفات ذکر فرما دیں جو ایک مسلمان، ایک بندے مومن سے مطلوب ہیں، اور اخیر میں یہ کہا گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے مستحق ہیں اور اجر عظیم کے مستحق ہیں. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت، بخشش، معافی، و اجرا عظیما، اور بڑا اجر.
سب سے پہلی جو صفت اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ اسلام نام ہی یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، سر تسلیم خم کر دے۔ اور حدیث جبریل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ایمان والوں کے جو ظاہری اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو ظاہری اعمال ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق اسلام سے ہے کہ اگر بندہ ظاہری اعمال بجا لائے تو وہ مسلم ہے۔ اسی طرح ایمان کہتے ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، کہ انسان اس بات کا یقین کرے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں پھر جو عقائد ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آنا، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لے آنا، یوم آخرت پر ایمان لے آنا، تقدیر پر ایمان لے آنا، یہ تمام چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان مرد و عورت ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کے فرما بردار اور مکمل اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اور باطنی اعتبار سے بھی اندر سے بھی وہ اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے احکامات پر ایمان لانے والے، اللہ کی تمام وہ چیزیں جن کا تعلق غیب سے ہے، جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے، اللہ کے احکامات سے ہے، ان پر ایمان لانا، یہ سچے مومن کی نشانی ہے۔ اور اس میں مرد و عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اگر مرد بھی ایسا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا مستحق ہے، مغفرت کا مستحق ہے، عورتیں بھی ایسا کریں تو وہ بھی مستحق ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسری صفت فرمائی والقانتین والقانتات، کہ وہ سراپا فرما بردار ہیں اللہ کے، ہر لمحے اللہ کا استحضار ہو، ہر لمحے اللہ کی فرما برداری میں جھکے جا رہے ہوں، وہ مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، دونوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ والصادقین والصادقات، کہ سچے بھی ہوں، یہ مرد سچے ہوں، عورتیں بھی سچے ہوں، تو یہ وعدہ ہے۔ سچائی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ منافق کی پہچان ہے جھوٹ بولنا، یعنی منافق جھوٹ بولتا ہے، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ ایمان والوں کی پہچان ہے سچائی، صدق، راست بازی۔ تو اب وہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ سچے ہوں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سچے ہوں۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے بھی ہوں، مرد بھی عورتیں بھی۔ صبر کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں جم جانے کو، برداشت کرنے کو۔ یہ دونوں چیزیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو حالات آئیں، چاہے وہ قدرتی طور پر آئیں یا دوسروں کی طرف سے آئیں، اس کو برداشت کرنا، اس پر جم جانا، حلم کے ساتھ اس پر صبر کرنا۔ اور جو مقصد ہم نے متعین کیا ہے، جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، تو وہاں آپ نے صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ تو ایک طرف کفار و مشرکین کی طرف سے جو مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، اس پر صبر کیا، اور دوسری طرف اپنے مشن پر صبر کیا، یعنی اس پر استقامت سے جمے رہے، اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا۔ یہی تمام انبیاء کی روش ہے، یہی تمام انبیاء کا اسوہ ہے، طریقہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اے نبی آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اور سارے انبیاء کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے صبر۔ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک جو مصیبتیں، پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا،
اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جو مقصد اللہ نے تمہارے لیے متعین کیا ہے اس مقصد پر جم جانا، اسے کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا، کوئی رکاوٹ آئے، کسی طرح کی رکاوٹ آئے اسے نہیں چھوڑنا۔ آج امت مسلمہ دوسروں کی مصیبتوں پر تو کچھ نہ کچھ صبر کر رہی ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہی ہے، گویا یہ صبر نہیں ہے۔ اور دوسرے، اللہ نے جو اس کا مقصد متعین کیا تھا کہ یہ خیر امت ہے، اس کا فرض منصبی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، لیکن یہ آج اپنے اس مشن کو، اپنے اس مقصد کو چھوڑ بیٹھی ہے، تو گویا اس کے اندر صبر ہے ہی نہیں، ہے بھی تو زیادہ تر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کام کو چھوڑ کر بیٹھ جانے کا نام صبر ہے، بزدلی کا نام صبر سمجھ لیا گیا ہے۔ نہیں، اصل میں صبر تو جوامردی کا نام ہے، صبر کام کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، کام کو کرتے رہنے کا صبر نام۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، تو ایک سچا انسان، سچا مومن صبر کرتا ہے تو وہ ادھر ادھر الجھتا نہیں ہے، تو اسی لیے وہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر و استقامت کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح والخاشعات والخاشعات، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے خشیت، اللہ کا استحضار، کہ ہر لمحے استحضار رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ خشوع اور خضوع اختیار کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ عاجزی اختیار کرنا، اپنے سامنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا، خوف ہے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا، یہ ہے۔ تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، جب انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، تو گویا اپنے آپ کو اپنی عجز و نیاز کی معراج پر جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ وہی مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، عاجزی، اپنے آپ کو پست کر لیتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ مومنوں کی بھی صفت ہے اور مومن عورتوں کی بھی صفت ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ایک تو فرض زکوٰۃ ہے، وہ تو دینا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ نفلی صدقات کرتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں فرض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، یہ ضروری ہے، ساتھ میں سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا، 4 کے بجائے ہم 10 پڑھتے ہیں، 12 پڑھتے ہیں۔ کبھی مال کے خرچ کرنے میں آخر یہ روش کیوں نہیں اپناتے کہ 2.5% سال بھر میں ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے؟ یہ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا معمول کیا ہے، نفل کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے گھر میں جھاڑو مار دی۔ آخری وقت ہے، حضرت عائشہ سے بار بار پوچھ رہے ہیں گھر میں کچھ ہے، کہاں کچھ ہے، کہا فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نزا کی حالت میں بھی آپ یہ گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کچھ ہو۔ کبھی ہم نے اس سنت پر بھی عمل کیا؟ کبھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا، چلو پوری زندگی کماتے رہے، سال میں 12 مہینہ کماتے ہیں، 1 مہینہ جو کما کر لائیں، ضرورت سے جو زائد ہو سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ قرآن نے تو بتایا ہے کہ خرچ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، صحابہ پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا خرچ کیا جائے؟ تو قرآن نے کہا قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ضرورت سے زائد ہے، تمہاری ضرورت سے زائد جو بھی ہے، یا تمہارے لیے جتنا آسان ہوتا ہے وہ خرچ کر دو۔ اگر جتنے آسان پہ جائیں گے پھر تو یہ زکوٰۃ بھی دینا مشکل ہو جائے گی۔ تو یہاں دوسرا مفہوم زیادہ راجح ہے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے اپنی ضرورت کا سامان رکھو، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ 1 کا 70 دیتا ہے، واپس کرے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو 700 گنا تک مل سکتا ہے۔
اور پھر اللہ کا وعدہ اس پر کیا ہے؟ مغفرت کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے. اور یہ خطاب صرف مردوں سے نہیں ہے، عورتوں سے بھی ہے. عورتیں زیادہ بٹور کے رکھتی ہیں. عورتوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیے. یہ صحابہ کی صفات تھیں، صحابیات کی صفات تھیں. وہ خرچ کرتی تھیں، پورے گھر کا لٹا دیتی تھی اللہ کی راہ میں. والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں. اب یہ روزوں کا موسم چل رہا ہے، روزے کا مہینہ ہے. روزے رکھیں اللہ کے استحضار کے ساتھ، تاکہ ہمارے اندر تقوی بھی پیدا ہو، اللہ کی رضا بھی ملے. تو روزے رکھیں گے، مرد بھی رکھیں عورتیں بھی رکھیں، دونوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورتیں، دونوں کو اللہ کی طرف سے اجر ہے. دونوں کو اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کریں تو سب جائز، کوئی گناہ نہیں، اور عورتیں کریں تو وابلہ نہیں. دونوں گناہ کریں گے تو دونوں برابر کے مجرم ہوں گے. دونوں اگر پاک دامن رہیں گے تو دونوں اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو پاک دامن رکھیے، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیے، اپنے آپ کو ہر طرح کی بدکاری سے بچا کے رکھیے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی بے حیائی سے، بدکاری سے بچا کے رکھے. دونوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں کو بھی اجر ہے، عورتوں کو بھی اجر ہے. ذکر کے ساتھ قرآن مجید میں کثرت کا لفظ آیا ہے جگہ جگہ، کسی اور عمل کے ساتھ نہیں آیا کہ نماز کثرت سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کثرت سے دیتے ہیں، نہیں. ذکر کثرت سے کرنا، یعنی مطلوب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مطلوب رہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے. اور ذکر ہی اصل میں تمام عبادات کی روح ہے. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے. اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کا استحضار نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں. اس لیے اللہ کی یاد ہر لمحے. ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضور پاک علیہ الصلوۃ سے معلوم کیا کہ مجاہدین میں سب سے افضل کون ہے، سب سے زیادہ ثواب کسے ملے گا؟ آپ نے کہا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو. اسی طرح نمازیوں میں، اسی طرح روزے داروں میں، اسی طرح سب کے بارے میں سوال کیا. آپ نے کہا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو. مراد یہ ہے جو اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی یاد میں مست ہو، اللہ کی یاد میں گم ہو، اللہ کی یاد اور استحضار کے ساتھ یہ اعمال کرے. اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اسے بھی یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. خیر، یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اگر ہم یہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہا ہے لوگوں مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم اللہ کا ذکر مجمع میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں ہمارا ذکر کرتا ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری ہے. اب ان تمام صفات کے رکھنے والے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی یہ خوشخبری ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے خاص بخشش کا، خاص مغفرت کا انتظام کر رکھا ہے اور اجر عظیم کا انتظام کر رکھا ہے. تو اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، اپنے آپ کو مکمل اسلام میں داخل کر لیں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، مکمل طور پر اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، سچائی اختیار کریں، صبر اختیار کریں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، پاک دامن ہوں، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے ہوں. اور تب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرماتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.